العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صلوات الله صل على محمد سورہ اعراف کی آیت کو مسلسل پڑھ رہا ہوں جس میں قرآن ہم سے یہ گفتگو کر رہا ہے اور ہمیں یہ حکم دے رہا ہے قرآن کہ فاقصص القصص لعلهم يتفکرون، واقعات کو بیان کرو شاید سننے والے غور کرنے لگے، سوچنے لگے، فکر کرنے لگے۔ میں نے گزارش کی کہ غور کرنے سے انسان کو راستہ ملتا ہے، فکر کرنے سے انسان کامیابیوں کے زینے پر ترقی پاتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان باتوں میں غور کرے، سوچے۔ میں آپ کی گفتگو کو مربوط کرتے ہوئے یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ غور کرنے میں تھوڑی سی ابتدائی میری بات سنجیدہ ہوگی، سنیے گا اور انشاءاللہ مفید ہوگی کہ غور کرنے کے لیے انسان کو چاہیے خود اپنے سے سوچنا شروع کرے، خود اپنے کو پانے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے گا جب تک آدمی خود کو نہیں پا لیتا وہ کسی دوسرے کو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ یہ بھی یقین کیجیے گا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کسی کو جانتا ہوں پہچانتا ہوں، جھوٹ ہے جب تک وہ خود اپنے ہی کو نہیں جانتا ہے، وہ اپنے ہی کو نہیں پہچانتا ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں خود اپنے ہی کو نہیں جانتا ہوں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے کہ اپنے بارے میں سوچے کہ یہ کہاں سے بات کی میں خود اپنے کو نہیں جانتا۔ سچائی یہ ہے کہ انسان اکثر و بیشتر ہم میں سے وہ ہیں جو اپنے کو نہیں جانتے۔ جس کو اپنے کو کہہ رہا ہے، مثلا میں نے نام لیا اور متوجہ ہو گیا، اس توجہ کی بنیاد پر سباب کے محمود علیہ سنجیدہ گفتگو ہے مگر انشاءاللہ آئندہ کے لیے یہ بنیاد قرار پائے گی۔ اپنے کو آدمی نہیں جانتا ہے، انسان اپنے نام کو جانتا ہے۔ میں نے جیسے اس کا نام لیا متوجہ ہوا تو سمجھتا کہ میں اپنے کو جانتا ہوں۔ اگر غور کرے تو وہ اپنے کو نہیں جانتا، اپنے نام کو جانتا ہے، وہ اپنے نام کو جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نام میں کوئی اور آدمی بیٹھا ہو، وہ بھی متوجہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی گفتگو کرنے میں بہت مہوسا ہو گیا ہو اور میں نام بھی لے رہا ہوں اور متوجہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے سنائی نہیں دے رہا ہے، کسی سے گفتگو کر رہا ہے۔ میں نے جا کر وہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر پورا متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے کو جان رہا ہوں، نہیں، وہ اب بھی اپنے کو نہیں جان رہا ہے، وہ اپنے جسم کو جان رہا ہے۔ میری بات کو اپنے جسم کو جان رہا ہے، نہیں۔ آدمی کہے گا پھر میں ہوں کہاں؟ یہی تو میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہوں کہاں۔ یہی تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ میں ہوں کہاں۔ مثلا یہ کہوں، غور کیجیے گا، اگر میں یہ میرا کہ پورا وجود میں ہے تو میں اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ کیوں کہتا ہوں؟ میں اپنی آنکھ کو میری آنکھ کیوں کہتا ہوں؟ میں اپنی زبان کو میری زبان کیوں کہتا ہوں؟ میں اپنے سر کو میرا سر کیوں کہتا ہوں؟ میں اپنے پاؤں کو میرا پاؤں اپنا پاؤں کیوں کہتا ہوں؟ میرا اپنا یہ سب کچھ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں الگ ہوں، میں الگ ہوں اور یہ سب چیزیں میری ہیں۔ جیسے میں یہ کہوں کہ یہ رومال میرا رومال ہے تو یہ الگ ہے اور میں الگ ہوں۔ گھر میرا گھر الگ ہے
میں چونکہ وہ بالکل الگ ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے لیے میرا بولا جا رہا ہے، میری بولا جا رہا ہے، ہمارا بولا جا رہا ہے، لیکن اپنے ہی وجود میں جو ہے سارا وجود، اس میں بھی وہی لفظ بولتے ہیں، وہی لفظ بولتے ہیں کہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری فکر ہے، یہ میری زبان ہے، یہ میری نظر ہے، یہ میرا دل ہے، یہ میرا قدم ہے۔ یہ مسلسل میرا اور میری کہنا یہ خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں الگ ہوں، یہ ساری چیزیں اس میں کی ہیں، وہ میں ہے کہاں؟ وہ میں ہے کہاں؟ اسی کو پانے کی ضرورت ہے۔ مثلا میں پھر ایک مرتبہ کہوں کہ کبھی انسان اپنی شناخت کرواتا ہے تو جن چیزوں کو اس نے میرا کہا، میرا ہاتھ، میرا قدم، میری آنکھ، میری زبان، میرے کان، میری فکر، میرا دماغ، یہ سب کچھ میرا کہتا رہا، لیکن جب خود اس کو میں کہنا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ ایک خاص جگہ پہ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں۔ جتنے کو اس نے میرا کہا تھا ان میں سے کسی جگہ ہاتھ نہیں رکھا، سر پہ ہاتھ رکھ کر کے نہیں کہتا کہ میں کہہ رہا ہوں، گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہتا کہ میں کہہ رہا ہوں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں کہتا کہ میں کہہ رہا ہوں، پورے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں۔ یہ دلیل ہے کہ یہ میرا پورا وجود مکان ہے، اسی مکان میں ایک مکین ہے جس کا نام ہے میں، اسی مکان میں ایک مکین ہے، رہنے والا ہے جس کا نام ہے میں۔ اسی میں کو پہچاننا، اسی میں کو جاننا ہے، اور اس میں کو اللہ اپنی روح کہتا ہے۔ توجہ چاہو اور کی جگہ اس میں کو اللہ اپنی روح کہتا ہے۔ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مگر مٹی سے پیدا کرنے کے باوجود بھی اس نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان کو اپنی مٹی سے پیدا کیا، کہا مٹی سے پیدا کیا، جبکہ مٹی بھی اسی کی ہے، ساری کائنات اسی کی ہے، مگر اس کو میری مٹی اپنی طرف نسبت نہیں دی، لیکن مٹی سے انسان کو بنانے کے بعد جب اس میں میں کو رکھنا کہا، میں کو رکھنا چاہا تو کہا مر روحی، جب اس میں میں اپنی روح ڈال دوں فقولہ ساجدین، تو پھر تم اس کا سجدہ کرنا۔ یعنی یہ میں اتنے بلند ہے چونکہ روح خدا ہے، وہ میں اتنی بلند ہے چونکہ وہ روح خدا ہے، پروردگار عالم نے اس کا سجدہ کروایا، شیطان نہیں پہچان سکا۔ یہ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی نہیں پہچانتے، جب اس سے کہا سجدہ کرو تو وہ سمجھا کہ مٹی ہی، جو مٹی کا ڈھانچہ ہے وہی آدم ہے، اور اللہ کہہ رہا نہیں، جب اس میں میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی وہ مٹی کا سجدہ نہیں کروا رہا، اپنی روح کا سجدہ کروا رہا، وہ اپنی روح کا، کہ روح خدا کو، اس کی عظمت کو سمجھو، وہ میں پروردگار عالم نے، وہ انا، وہ روح جو ہے اللہ نے اس وجود میں رکھا، انتہائی پاک و پاکیزہ، انتہائی پاک و پاکیزہ اس نے رکھی ہے۔ ہم اس ہمارے مٹی کے جسم میں وہ چیز کے آ جانے کے بعد، ماحول میں پڑنے کے بعد ہم پاک و پاکیزہ روح خدا کو گناہوں کے ذریعے سے گندا کر دیتے ہیں، اور جب گندی ہو جاتی ہے یقین جانیے ہمیں ایک تھوڑی سی علمی اور میں تو نہیں کہہ سکتا علمی میں بہت بڑا عالم بھی، لیکن ذرا سا ہے، لیکن توجہ کیجیے گا، حوالہ کریں کتاب کا نام ہے جامع السعادات، اس میں سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی روح گناہوں کے گرد و غبار سے پاک ہو جائے تو اسی دنیا سے، اسی عالم ملک سے عالم ملکوت کو دیکھ سکتا ہے۔ تو لفظ بولی میں نے، لیکن اس کو بتا دوں، عالم ملک سے عالم ملکوت کو، آنکھیں جن چیز کو دیکھ کے اشارہ کر دے کہ یہ دیوار ہے، یہ پتھر ہے، یہ زمین ہے، یہ عالم ملک ہے، اور جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں مگر آپ مانتے ہیں کہ ہے، جن ہے، ملائکہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں مگر آنکھوں کی زد میں نہیں آتے ہیں، انہیں عالم ملکوت کہا جاتا ہے۔ جو آنکھوں سے دکھائی دیتے وہ عالم ملک ہے، جو آنکھوں سے نہ دکھائی دے وہ عالم ملکوت ہوا کرتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر یہ اندر کا باطن جو ہے میں اگر گناہوں کے گرد و غبار سے پاک و پاکیزہ ہو جائے تو یہی بیٹھے ہوئے وہ عالم ملکوت
آئے عزیزان گرامی، جو پاک و پاکیزہ ہے، بلکہ جن کے نام سے گندے آدمی پاک ہو سکتے ہیں، جن کا نام لیا جائے تو آدمی پاکیزہ ہو سکتا ہے، وہ اگر اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کہیں کہ رضوان کپڑے لے کر کے آ رہا ہے تو حیرت نہیں ہونا چاہیے۔ جو جتنا پاک ہوتا پاکیزہ ہوتا، اور پاک و پاکیزہ اس کا رب اللہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث کو پڑھتے ہوئے سرکار حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى منزلته عند الله فلينظر الى منزلة الله عنده۔ جو کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے، توجہ چاہوں غور کیجیے گا، بہترین معیار بلکہ بہترین آئینہ دکھا رہے میرے مولا۔ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے تو مولوی صاحب سے پوچھے مولانا بتائیے کہ میری حیثیت جو ہے اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ میں بتاؤں نہیں، پوچھنا تو آج میں یہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں، آپ بتائیں میرا کیا ہوگا؟ اکثر لوگ پوچھنے آتے ہیں، میں یہ بھی کرتا ہوں اور وہ بھی کرتا ہوں، مگر پریشانی گہرے میں بتائیے کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے، میرا وقار اللہ کے نزدیک کیا ہے، میری عزت اللہ کے نزدیک کیا ہے، میں کس مرتبے کا ہوں، تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے سے پوچھے۔ وہ اپنے سے پوچھے کہ خود میرے نزدیک اللہ کی حیثیت کیا ہے۔ کتنا بہترین معیار بتایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتا ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہاری شان و شوکت کیا ہے تو پہلے یہ دیکھو تمہارے نزدیک خود اللہ کی کتنی شان و شوکت ہے۔ جتنی عزت تمہارے نزدیک اس کی ہے اتنی ہی عزت اس کے نزدیک تمہاری ہے۔ پھر وہی بات کہوں گا جانے گرامی، اگر کہیں کوئی معصوم زبان ہلائے اور کوئی چیز ہو جائے تو حیرت نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی عزت ان کے نزدیک اللہ کی ہے اتنی ہی حیثیت اللہ کے نزدیک ان کی ہے، لہذا وہ اللہ کے لیے کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کے لیے کرتا چلا جاتا۔ بتا رہا ہے کہ جس کے نزدیک، یعنی میں صرف معصوم کی بات نہیں، اگر غیر معصوم ہے، بہلول جیسا آدمی اگر گھرودے بنا کے کہے کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں، مٹی کے گھرودے بیٹھ کے بنا رہا ہے اور خالی پوچھ لیا تو میدان یا ہارون نے بتاؤ کیا کر، جنت میں گھر بنا رہا ہوں، بیچو گے؟ مال میرا ہے، بیچ بھی سکتا ہوں۔ ہنسنے لگا بادشاہ، تو محل میں رہنے والا گھرودے کو جنت سمجھ لے، ہنسنے لگا، مگر زبیدہ کا ایمان تھا، خرید لیا۔ خریدے کتنی قیمت؟ اس وقت کا جو سب سے چھوٹا سکہ ہوتا وہ بتا دیا، کتنے کا؟ دے دیا، چلے گئے۔ جو ہنس رہا تھا رات میں خواب میں دیکھا کہ یہ تو دوسرے محل میں ہے، زبیدہ جنت کے محل میں، دوسرے دن بے چین، کوئی پروگرام نہیں تھا کہیں جانے کا، بے چین ہوا، چلنے کے لیے گیا، دیکھا کہ وہیں پھر گھرودے بن رہے ہیں۔ اب زبیدہ پریشان نہیں، یہ پریشان کیا کر رہے ہیں؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جنت میں گھر بنا رہا ہوں، بیچو گے؟ جی ہاں۔ قیمت کیا ہے؟ آپ کی پوری شہنشاہیت میں اس کی قیمت نہیں ہے۔ بات معصوم کی نہیں ہے نا، بات معصوم کی نہیں ہے، معصوم کے در پہ آ کے اللہ کے پہچاننے والے کی ہے۔ پہچان لیا تو اس کی حیثیت یہ ہے، اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کس نیت سے آیا۔ کہا کل تو پوڑیوں میں بکنے والی جنت آج اتنی گرا کیسے ہو گئی؟ کہا کل ایمان کی دولت سے خریدی گئی تھی، آج لالچ میں خریدی جا رہی ہے۔ یہ معصوم خالی جو بھی ہو جائے اس کا پہچاننے والا ہوتا ہے۔ جب اس کا باطن صاف ہو جایا کرتا ہے تو وہ عالم ملکوت کو دیکھنے لگتا ہے اور اسے پہچان لیتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا اور کون کر رہا ہے۔ عزیز تو میں کو پہچانے کہ میں کہاں ہوں۔ عزیز تو غور کیجئے گا، معمولاً میری اس بات پر خاص طور سے اپنے جوانوں کے لیے کہوں گا کہ کبھی انسان، ہم جیسے لوگ موعظہ کرنے لگتے ہیں، کچھ بتانے لگتے ہیں آخرت کے لیے،
تو ہم جو نہیں کہیں گے بگڑے ہوئے لوگ, نہیں کہتے ہیں بگڑے ہوئے لوگ, جو فرشیادہ پہ آتا ہو کبھی بگڑا ہوا نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ. لیکن اس بار ہوا نا, سمجھ میں نہیں آتا, آنکھ دیکھنے کے لیے بنی ہے تو آخر دیکھنے سے روکا کیوں جا رہا ہے؟ زبان بولنے کے لیے بنی ہے تو کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے؟ کان سننے کے لیے بنے ہیں تو کیوں پابندی ہے کہ فلاں چیز نہ سنو, فلاں چیز نہ بولو, فلاں چیز نہ دیکھو؟ ارے دیکھنے کے لیے بنی ہے آنکھ, سننے کے لیے بنے ہیں کان, بولنے کے لیے بنی ہے زبان, چلنے کے لیے قدم, ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ, وہاں نہیں جانا چاہیے. مثلا آج کے دور کا اگر آدمی پوچھ رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہی دور کی چیزوں سے سبق حاصل نہیں کر رہا, وہی جوان اگر بازار میں جائے اور تھوڑا سا پیسہ خرچ کرے, آج کل سبھی کچھ جو ہے ٹیلی فون ہے, بالکل جو ہے میں واقعی استعمال نہیں کرتا ہوں, بالکل نیا قسم کا لے کر کے, ساری دنیا اسی میں موجود ہے, ساری دنیا اسی میں موجود ہے. ایک ٹیلی فون رکھے رہتا آدمی, وہ پوری دنیا کو اپنے جیب میں رکھے ہوئے, ہر چیز دیکھ سکتا ہے, ہر چیز کر سکتا ہے, دنیا کسی حصے سے جو ہے دیکھ بھی سکتا ہے, سن بھی سکتا ہے, باتیں بھی کر سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن پیسہ خرچ کر کے لے کر کے آیا اور اس کو فرض کی دلا کے استعمال کیا اور کوئی چیز خراب ہو گئی, کوئی چیز خراب ہو گئی, اب لے کے جائے گا واپس کہ بھائی آپ نے کیا کیا تھا, ہم نے پیسہ خرچ کیا, توجہ کہاں ہوا, ہم نے پیسہ خرچ کیا. وہ کہے گا بھائی آپ نے کھولا تھا, اس میں لکھی ہوئی ایک چیز رہی ہوگی, آپ نے پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے, اس کو دھوپ میں رکھنا چاہیے نہیں, اس کو جو ہے پانی میں ڈالنا چاہیے نہیں چاہیے, اس کو کیسے, ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. جس نے بنایا ہے, بنانے والے کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ میں نے بنایا ہے تو استعمال کرنے والوں کو بتا دوں کہ کیسے استعمال کرنا چاہیے ہے. میری بات کو غور کریں, نہیں کر رہے. ہر بچہ جو ہے کوئی چیز لے کر کے وہ جانتا ہے کہ اس کے طریقے کو ہم پہلے پڑھ لیں, دیکھ لیں, اگر وہ چیز نہ ہو تو حق بنتا ہے جا کر کے جو ہے آپ اس کو مقدمہ جو کر دیجیے کہ آپ نے بتایا نہیں, ہم کو تھوڑی انجینئر ہیں. تو جس نے بنایا ہے اس کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ بتا دے کہ کیسے استعمال کرنا ہے, وہ بتائے گا کہ اتنی ڈگری سے زیادہ نہ رکھیے گا, پانی سے قریب نہ ہونے پائے, جیسے استعمال کیا. اب آدمی کہے گا پیسہ میں نے خرچ کیا, منع یہ کریں گے؟ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں, جس نے بنایا وہ جانتا ہے کہ اگر میں اپنے اس پیسے کو باقی رکھنا چاہتا ہوں, اس چیز کو صحیح اور سالم رکھنا چاہتا ہوں, تو جیسے کہا گیا ویسے استعمال کیا جائے تو یہ چیز باقی رہے گی. عزیزو, اگر آنکھ میں نے بنائی ہے, اگر کان میرے بنائے ہوئے ہیں, اگر زبان ہماری بنائی ہوئی ہے, تو میں کہوں کہ میں نے بنایا ہے دیکھنے کے لیے, لیکن اگر جس نے بنایا وہ بتائے, جس نے بنایا ہے وہی بتا دے کہ کیا دیکھو گے اور کیا نہیں دیکھو گے, کیا سنو گے اور کیا نہیں سنو گے, تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. بنا کے استعمال کا طریقہ بھی بتا رہا ہے. یہ استعمال کا طریقہ, اس لیے آدمی کو اپنے کو پہچانے میں ہوں گا, توجہ میں ہوں گا. یقین کیجیے آدمی, میں اپنے تھوڑے سے مسلک و مذہب کے اعتبار سے بھی, اگر تھوڑی سی میری بات طویل ہو رہی, مگر جو میں بات سوچ کے آیا تھا انشاءاللہ سے پڑھوں گا, باقی رہ جائے گا تب بھی دن باقی میں پڑھوں گا. عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں معمولاً جو ہے مذہبیات میں, غور کیجیے گا, وہ ماننے پہ آ گئے, مانے چلے جا رہے ہیں, مانے چلے جا رہے ہیں, جو مذہب میں مان رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مذہب منواتا نہیں ہے, مذہب پہچانواتا ہے. میری بات کو غور کیجیے گا, مذہب پہچانواتا ہے, پہلے پہچانو. یقین کیجیے اگر آدمی پہچان لے گا تو کسی کو آگے منوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آدمی پہچان لیتا ہے تو پہچان اسے منوا دیتی ہے. یوں مانے ہوئے تو کوئی بھی کسی وقت کچھ کہے گا, آدمی کا مغلوب سا ہو جائے گا, مشکوک سا ہو جائے گا, مانے یا نہ مانے. لیکن اگر پہچان کے مانتا ہے تو پھر اکیلا نہیں رہتا ہے, دوسروں کو بھی ساتھ کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے اس نے پہچانا ہے, اس نے پہچانا ہے. پہچانے جیسے اللہ ماننے کے لیے نہیں ہے, اللہ پہچاننے کے لیے, کہ اللہ کو پہچانا نہیں. کیوں اللہ اپنی ذات کے لیے کیا کہہ رہا, کنتو کنزم مخفیا فاحببت ان اعرف, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. یا اللہ اپنے کو پہچانوانا چاہتا ہے کہ پہچانے. اگر میں یہاں سے گفتگو کروں ذرا سے
درست ہو جائے گی، مگر اشارتاً بات کہہ رہا ہوں، ماننے والے اللہ کو مانتے ہیں، مگر کیسا اللہ مانتے ہیں؟ اگر 10 آدمی سے پوچھیے گا تو 10 اللہ نکل آئیں گے۔ ان کا اللہ الگ ہے، ان کا اللہ الگ ہے۔ ایک ہی گھر میں ہو سکتا ہے ماننے والے، میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک ہی گھر میں، ایک ہی محلے میں 2 دوست 4 دوستوں میں جو اگر پوچھنے لگیں گے تو آپ کو چاروں کا اللہ نظر الگ الگ سمجھ میں آئے گا، اس لیے خالی اس نے مانا ہے، پہچانا نہیں ہے۔ اگر پہچان لیتے تو ایک اللہ کو مانتا، لفظ اللہ نہیں ہے، اللہ حقیقت ہے پہچاننے کے لیے کہ آدمی اسے پہچانے۔ مثلا میں کہوں ہمارے یہاں عقائد میں کیا ہے، سننے کی بات ہے، انشاءاللہ میرے بچے سنیں گے خصوصاً جوان اور آنے والی نسلوں کو بتائیں گے۔ ہمارے عقائد میں پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید۔ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کو ایک ماننا کہ پہلا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کو ماننا، پہلا عقیدہ اللہ کو ماننا ہونا چاہیے۔ پہلا عقیدہ کیا ہے؟ ایک اللہ کو ایک ماننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سب کی فطرت میں پایا جاتا ہے۔ توجہ غور کیجیے گا، اس لیے اللہ نے کہا میں نے فطرت پر پیدا کیا، اپنی فطرت پر پیدا کیا، سب کی فطرت میں اللہ پایا جاتا ہے۔ لیکن جب اس اللہ کو ماننے پاتا ہے تو اپنی سمجھ سے جیسے جیسے کو مان لے، فطرت میں اللہ ہے، کوئی جا کے پتھر کے سامنے سر جھکا دے اور یہ کہہ دے کہ یہی ہے، کوئی بہتے ہوئے دریا کے سامنے جا کے سر جھکا دے، کوئی چمکتے ہوئے چاند اور سورج کے سامنے سر جھکا دے، کوئی جو اپنے ہاتھ سے کچھ بنایا اس کو، یعنی یہ خود اپنے سر کو جھکانا، اس کے نزدیک جا کے اپنے کو کبتر پانا، یہ فطرت کی آواز ہے کہ فطرت خدا کو مان رہی ہے، فطرت خدا کو مان رہی ہے، مگر یہ کہ پہچان نہیں رہی ہے کہ وہ خدا ہے کیسا، وہ خدا ہے کیسا، اس کو پہچاننے کی بات۔ مثلا ہمارے یہاں ہے اللہ ایک ہے، میں آپ سے پوچھوں کہ ایک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہونے کا مطلب کیا؟ ہمارے یہاں تو یہ بھی کہتے ہیں بھائی فلاں صاحب کیا کہتے ہیں، بھائی کیا خدمت ہوئی؟ بس ایک چائے۔ توجہ سے ہم تو کیجیے گا، میری مثال کو بول گئے، فلاں صاحب کیا کہتے ہیں، اگرچہ میرا تعلق لکھنؤ سے ہے، وہاں تو سب سے پہلی جو ہے جو میزبانی ہوتی ہے وہ پان سے ہوتی ہے جی، پہلی لا کر جو ہے پان پیش کرنا، لکھنؤ کا پان پسند۔ میں کیا گئے تھے کہتے بھائی ایک پان پیش، بس صرف ایک پان، ایک چائے۔ لیکن جس پان کو یا جس چائے کو آپ نے ایک کہا ہے، کیا وہ ایک ہے؟ توجہ، وہ ایک ہے، وہی چائے، اس میں پانی، اس میں دودھ، اس میں شکر، اور اگر مثلا کسی دیہات میں بنی ہو تو لونگ، الائچی، ساری چیزیں پڑی ہوئی۔ کتنی چیزیں؟ اتنے چیزوں سے مرکب کو آپ نے ایک کہا۔ ذرا سے بتائیے کیا اللہ کو بھی آپ ایسا ہی ایک مانتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کو بھی ایسا ہی ایک مانتے ہیں؟ وہ خدا جس میں علم ہے، وہ خدا جس میں قدرت ہے، وہ خدا جس میں ادراک ہے، وہ خدا جس میں صداقت ہے، جیسے وہ چائے جس میں دودھ ہے، جس میں شکر ہے، جس میں لونگ الائچی ہے، تو اگر آپ نے ویسے ہی مانگا تو ایسے ماننے والے موحد تو نہیں ہو سکتے کہیں سے بھی۔ نہیں سنتے کبھی مجلس میں ایسی، لیکن ایک میری عادت ہے، شاید میرے بچوں کی وجہ سے بات باقی رہ جائے، کوشش کرتا ہوں کہ میں بات کو پہنچاؤں کہ کہیں اپنا تو امتحان لیں کہ ہم کیسے خدا کو مانتے ہیں۔ واقعاً وہ خدا جس میں ترکیب نہیں پائی جاتی ہے، یعنی اگر ہم اسے عالم کہتے ہیں تو وہ عین علم ہے، وہ اگر قادر کہتے ہیں تو عین قدرت ہے، کوئی چیز اس میں ملی ہوئی نہیں ہے۔ کوئی چیز اس کو پہچاننا، بحث ہو گفتگو، میں ایک اشرا پڑھ سکتا ہوں میں توحید پر، میں ایک اشرا پڑھ سکتا ہوں توحید پر، اگرچہ اس کے لیے جو ہے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ایک مرغ کی یخنی پی کے بیٹھنا پڑے گا، سلام پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لیکن تو پہلے یہ پہچاننے کی بات آئی، بتا دوں جب پہچان ہوتی تو کیا ہوتی ہے، کیسے مانتا ہے۔ ایک واقعہ انشاءاللہ آپ کے محفوظ ہوں گے۔ سرکار مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ انتہائی قریبی، انتہائی معزز صحابی
دوست قریب ہونے والے جناب مالک اشتر بوڑھے ہو گئے. ایک انتہائی شجاع انسان جب بوڑھے ہوئے تو ان کے بڑھاپے میں جو بھی چہرے میں جھرریاں پڑ جاتی ہیں, جو شجاع رہا ہو بات ہو رہا بڑھاپے میں, ان کے یہ سب پوٹے وغیرہ کچھ لٹک گئے تھے آنکھوں. بازار کوفہ سے گزرے, واقعہ شاید سنا ہو مگر ایک نتیجے تک پہنچا رہا ہوں. بازار کوفہ سے گزر رہے, دور گویا دونوں طرف دکانیں ہیں. ایک طرف دکاندار خالی ہے, کوئی کسٹمر نہیں ہے. عجیب سا بوڑھا جا رہا ہے, ذرا ان کو چھیڑے کچھ چڑچڑائیں کہیں گے تو تھوڑا سا انہیں مزاح اور مزاح ہو جائے گا. بٹ ہم کچھ کھا رہا تھا, چھلکا جو ہے ان کے سر میں پھینک دیا. انہیں نے مستقیم دیکھا تو سر نے آگے بڑھ گئے. ادھر والا آدمی دوسری طرف دکاندار بیٹھا ہوا تھا, وہ مالک اشتر کو پہچانتا تھا. وہ مالک اشتر کو پہچانتا تھا. جب مالک اشتر آگے نکل گئے, یہ دکاندار اٹھا اور اٹھ کر سے پوچھا تم نے کیا حرکت کی. میں اکیلے یوں بیٹھا اور میں نے سوچا کہ چھیڑ دیں گے تھوڑا سا, شاید الجھن میں تھوڑی سی یونی وقت کٹ جائے گا. تم جانتے ہو کون تھے؟ نہیں, مالک اشتر. وہ نام سے جانتا تھا, شکل صورت سے نہیں جانتا تھا. نام سے جانتا تھا, شکل صورت سے نہیں جانتا تھا. جیسے ہی مالک اشتر سنا, اس نے جو ہے جوتا چپل نہیں بنا, روایت الفاظ ننگے پاؤں بھاگا کہ جا کے ان سے معافی مانگ لے. ورنہ یہ لشکر علی کے سپہ سالار ایک عام ہی پولیس والا فوجی آدمی یوں ہی بدلہ لینے کے لیے کافی ہوتا ہے. جائے کہ مالک اشتر خوف میں ڈر میں بھاگا. قبل اس کے کہ ان کو پالے جناب مالک اشتر چند قدم موجود دور پر جو ہے مسجد تھی, اس میں چلے گئے. یہ مسجد کے دروازے, جیسے ہی دروازے پہنچا دیکھا مالک اشتر نماز پڑھ. نماز کا وقت نہیں ہے, نماز پڑھ واپس ہوتی, نماز پڑھ کھڑا ہو گیا. 2 رکعت نماز پڑھی. جب مالک اشتر نکلنے لگے کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا, معاف کیجیے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا, معاف کیجیے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. مالک اشتر مسکرا کہ اسی لیے تو میں مسجد میں آیا تھا. میں اسی لیے مسجد میں آیا تھا بھائی, تاکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ پروردگارہ اسے توفیق دے, اللہ اسے توفیق دے تاکہ پھر کسی اور بندے خدا کو نہ ستائے, پھر کسی بندے خدا کو نہ ستائے. صدق دل سے دعا ہوتی ہے تو قبولیت دعا بھی مجسم ہو کے سامنے آ جاتی ہے. مگر لفظوں پہ آپ نے غور کیا نہیں کیا. واقعہ ختم ہو گیا. میں جو نتیجہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آخر جب آدمی پہچانتا نہیں ہے تو جری ہو جاتا ہے, گناہ کر لیتا ہے, خطا کرتا ہے. لیکن جیسے ہی پہچان لیتا ہے توفیق توبہ حاصل ہو جاتی ہے. بات سمجھیں میرے بچے, اپنے ذہن میں رکھیں گے. آدمی جب تک جانتا نہیں ہے, جب تک پہچانتا نہیں ہے, جرأت گناہ ہوتی ہے. اور جب پہچان لیتا ہے تو پہچاننے کے بعد جو ہے توفیق توبہ حاصل ہو جاتی ہے. اور صرف بات کہوں اور میری اس بات کو میرے جوان اپنے ذہن میں رکھیں گے عزیزوں کی, توفیق توبہ بھی صرف اتنی بات, جب نام کے مالک کا عرفان ہو جائے, نام کے مالک کا عرفان ہو جائے تو آدمی اتنی جلدی جو ہے اپنے گناہ پہ نادم ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی اپنی ذات ہی کے اعتبار سے مالک یوم الدین ہو, جس کی ذات ہی مالک یوم الدین ہو, اس کا مطلب کہ اگر کوئی پیشانی اس کے سجدے سے ناآشنا ہے تو ابھی اس نے پہچانا نہیں ہے. قسم ہے اللہ کی, جس دن اسے پہچان لے گا کوئی پیشانی اس کے سجدے سے خالی نہیں رہ سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی لیے پہچاننے کی بات کہی. میری بات پر غور کیجیے گا, چونکہ میرا موضوعی واقعات ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں. بہار الانوار میں اس واقعے کو نقل کیا ہے سرکار المومنین کی حیات طیبہ میں کہ جناب سلمان فارسی ساتھ میں, غور کیجیے, سلمان فارسی ساتھ میں چل رہے ہیں.
اکیلے سلمان فارسی نے سوچا کہ میں اکیلا چلوں اور باب العلم کے ساتھ ہوں اور جو بھی کچھ حاصل نہ کروں اچھا نہیں لگتا. لہٰذا سوچ کر کے مرتبہ بڑی احسن آقا اگر اجازت تو میں کچھ سوال کروں. ہاں کیوں نہیں پوچھو سوال کروں. کہا میرے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا جناب حضرت ابراہیم نے پرندے کو ذبح کرنے کے بعد بلایا تھا تو پرندے آ گئے تھے ذبح کرنے کے بعد؟ میں ایک بات کر رہا ہوں اور مجھے گاڑی پہچاننے کے بعد کیا ذبح کر کے اس کے سر کو لے کر کے دور سے بلایا تو آ گیا تھا. مولا مسکرائے. یہ نہیں کہا کہ ہاں, یہ نہیں کہا کہ نہیں, کہا کہ تم دیکھو گے. تم کہتے ہیں دل جو ہے بڑا بتانا سینہ چوڑا ہو گیا. ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. اصل اٹھاؤ. چھوٹا دیکھا ہے پرندوں کا غول جا رہا ہے. کہا اس میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کرو, کسی ایک کی طرف اشارہ کرو اور اسے بلا دو. معصوم نہیں بلا رہا, معصوم نہیں بلا رہا ہے, بلکہ معصوم کے ساتھ میں رہنے والی غلطیوں کو معصوم کا پہچاننے والا تھا. ہارون نے جناب حضرت سلمان نے جو اشارہ کیا, پرندہ بالکل ان کے قدموں میں آ اترا. بولے گا ذبح کر دیا. کہا سر لے کے چلے, سر لے کے چلا. پھر میں کہوں گا نہ ابراہیم بلانے والے ہیں نہ فخر ابراہیم علی بلانے والے ہیں, بلکہ علی کے نقش قدم پہ چلنے والا. میں کہنا چاہوں گا علی کا کوئی عارف ہو جائے تو یہ صفت آ جاتی ہے. دور آ کر کے صدا دی, اڑتا ہوا آیا, گردن ٹوٹ جاتی. دیکھیے میں معمولاً کہانیاں اس طریقے سے جس کو آج کے بچوں کے زمانے میں فنکشن کہیں مثلاً, وسیع طور کوئی بھی بنا سکتا ہے. مجھے سمجھانا آتا ہے, مجھے سمجھانا آتا ہے. اور انشاءاللہ آج میں اگر اس میں پڑھ جاؤں گا تو تھوڑی سی دیر ہو جائے گی. برادر عزیز نگاہ کے ذرا سے مصائب زیادہ پڑھا کریں. میرے ساتھ یہ ہوتا ہے میں مصائب ذرا سے کم پڑھتا ہوں, میں عادت نہیں ہے, لیکن میں جانتا ہوں محرم کا زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ مصائب تھوڑا سا زیادہ رونے کا جی چاہتا ہے. جب آپ بات کر رونے کا جی چاہتا ہے, تسکین ہونی چاہیے. لیکن انسان کوشش کروں گا, اس لیے میں انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی صحیح کروں گا کل انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, امت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام, بلند الصلوات, اللہم صل علی محمد. چونکہ سوال کے اندر یہی اس کو بیان کرنے میں رہ جائے گا کہ کیا صدقہ یا امام زامن کی نیاز جو ہوتی ہے مسجد امام بارگاہ میں دے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں. میں صدقے کے بارے میں کہتا ہوں صدقہ جو غریب لوگوں کا حق ہے, یا غریبوں کا حق, صدقہ جو بھی غریبوں کا حق ہے. اگر آپ کے آس پاس قریب میں, قریب کا مراد نہیں آپ کے گھر ہی نہیں, آپ کے محلے ہی نہیں, حتیٰ کہ آپ جہاں رہنے والے جہاں پہنچا سکتے ہیں پاکستان, وہاں بھی اگر غریب ہے آپ جانتے ہیں تو پہلا اس کا حق ہے, اسے دینا چاہیے. امام زامن, ہاں امام زامن جو ہے دے سکتے ہیں, یہ امام کا ہے. یہاں پہ اگرچہ اگر کوئی غریب مستحق ہو تو پہلے اسی کو دینا چاہیے, لیکن دے سکتے ہیں. ہاں اگر ان دونوں میں سے نہ ہو کوئی تو آپ یہ نہیں دے سکتے, آپ یہاں دے سکتے ہیں. اس کی خدمت کرنے والے کو اس کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے. میں ایک مرتبہ تو اس کا رد کے بلایا. اچھا امام نے جیسے ہی بلایا وہ کر کے آ گیا, دیکھ لیا نا بات ختم ہو گئی, دیکھ لیا, مگر امام نے یہ کہا کہ پھر لے گا, پھر ذبح کرو, پھر ذبح کرو جائے, پھر لے گئے, پھر ذبح کر دیا, پھر ذبح کیا, پھر کہا سے بلا, پھر وہ آ گئے, 2 مرتبہ ہو گیا. اب تو
تمہیں یقین تو آ گیا یہی جناب سلمان فارسی ہی جو چیخ کے کہتے ہیں ہاں مولا بس سمجھ میں آ گیا. امام نے تیسری مرتبہ کہا لے جاؤ اسے ذبح کرو. اب جناب سلمان فارسی جو ہے ایک سوال کیا, توجہ شاید اسی لیے وہ خاموش رہے ہوں گے. سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ کیا جب اس کے گلے پر چھری چلتی ہے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا جب اس کے گلے پہ چھری چلتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ امام نے کہا تم میرے گلے پہ چھری چلا رہے ہو کیا؟ میں بتاؤں. امام سے پھر سلمان فارسی کا چلیے پہلی مرتبہ میں نے ذبح کیا تجھے پتا نہیں تھا, اس کے لیے راضی ہو جانا الگ, لیکن اس کے بعد پھر راضی ہو جانا کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ امام نے کہا میرے گلے پہ چھری نہیں چل رہی, اسی سے پوچھو, اسی سے سوال کرو اسے. دیکھیے میں انشاءاللہ کل شاید اس کی توجہ کر سکوں, لیکن یہاں صرف جو ہے اتنی بات. قرآن میں سورہ نمل پڑھیے گا, جناب سلیمان یا سلمان کی بات ہے اور سلیمان کی بات ہے, اس میں ہے کہ ان کو چڑیوں کی زبان کی تعلیم دی گئی, اور چھٹے امام نے فرمایا کہ علمنا, اور ہمیں بھی چڑیوں کی زبان کی تعلیم دی گئی. مگر پھر یہ بات کہوں گا انہیں دی گئی ہے, مگر جو نقش قدم مولائے کائنات پر چلنے والا ہو ان کو تو نہیں دی گئی تھی. لیکن ابھی اشارہ کریں اور سمجھنا نہ سمجھیں, جیسے ایک مرتبہ کہا پوچھو اسی سے, پوچھو سوال کرو کہ تمہاری گردن میں چھری چلتی کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ پوچھا. اب کیوں کسی کے گلے کو چھری چلو تکلیف نہ ہو؟ مگر تم راضی کیوں ہو گئے؟ اس تکلیف کے بعد پھر راضی کیوں ہو رہے ہو؟ اس کے بعد کا جواب سنیں کہ یہی میرا جو حاصل ہے. جواب ملتا ہے کہ تم تکلیف کو دیکھ رہے ہیں, بلانے والے کو نہیں دیکھ رہے. یعنی اس کا مطلب ملنے والا عظیم ہو تو راستے کی تکلیفیں کچھ نہیں ہوتی, اور کربلا یہی سکھاتی ہے. بس یہی کربلا یہی سکھاتی ہے. جتنے ہم مسائل پڑھتے ہیں یعنی کیا یہ مسائل کیا, یہی تو بتانے کے لیے. ہم آدمی سوچے حیرت ہو, آدمی کانپنے لگتا ہے, لیکن انہوں نے بتایا کہ نہیں, ان کا مقصد اتنا عظیم ہے کہ اس مقصد کو پانے کے لیے بیچ کے راستے کی کوئی احساس, اس تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے. ہم روتے اس ہونے والی تکلیف پہ اپنی نسبت سے, اور روتے رہے, لیکن وہ اپنے مقصد کو دیکھ رہا ہے اور ہمیں درس بتا رہے ہیں, ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ واقعی انسان جو ہے کس عظمت کے ساتھ جا سکتا ہے, کیسے پا سکتا ہے. سلام محمد و آل اہل واقعات کو بیان کرے آدمی تو ان واقعات کی ساری چیزیں ملتی چلی جاتی ہیں. میں اپنے کو پہچانے, اپنی روح کو, واقعاً اپنی انا کو پہچانے. جب آدمی اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے, جس کو لیے علامہ اقبال نے سبھی جانتے ہیں کہ اپنی خودی کو اتنا بلند کرو کہ خدا خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا کی قسم جو آدمی اپنی خودی کو بلند کر لیتا ہے, جس کے آئینہ اور جس کا مظہر ہمارے معصومین علیہ السلام ہے. معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ وہ اس بلندی پر, لیکن اپنے ہی ساتھ رہنے والوں لوگوں کو بھی سکھایا ہے. ورنہ جناب ابو ذر غفاری مرد فقیر کچھ بھی تو نہیں ہے, مگر اپنے خودی میں اتنا بلند ہے, خدا کی قسم اس قدر بلند ہے. میں کہتا ہوں عرفان عالی اگر دیکھنا چاہیں, ہم تو پا لینے کے لیے, توجہ چاہو, پا لینے کے لیے خالی کہ مل جائے, مل لینے کے لیے ملتی ہے. اگر کہیں وہیں سے اذیت ملنے لگے, بڑا مشکل ہے کہ آدمی محبت میں باقی رہ جائے, بڑا مشکل ہے آدمی. میں تو کہتا ہوں اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کی نوبت آئے, در بدل دیتے ہیں. اگر یہاں سے نہ ملے تو در بدل دیتا آدمی, فلاں سننے کے پاس چلے گا, فلاں بھی چلے گا. مگر ابو ذر نے بتایا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, ملے گا یہیں سے, ملے گا یہیں سے. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں عزیزوں, اور یہ بھی سرکار مولا ہے, توجہ کامل اور ملے گا کہ آدمی تکلیف سے گزرنے کے بعد محبت میں باقی رہتا ہے تو جزا کیا ملتی ہے؟ جزا
اور وہ بھی تفصیل طلب ہے، وہ بھی تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، اس میں بھی اس کی تھوڑی سی تفصیل تھوڑا سا میں تجزیہ کر دوں گا، لیکن جلدی سے تاکہ میں مسائل پڑھ سکوں۔ توجہ چاہوں گا کہ امام کی خدمت میں ایک شخص آتا اور اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، شریعت میں غور کیجیے گا، مذہب میں، میری باتوں کو غور، مذہب میں گناہ پر جو سزا دی جاتی ہے دو طرح کی، ایک ہے حد اور ایک ہے تعزیر۔ وہ گناہ جس کی سزا معین ہے کہ اس گناہ کے بعد یہی سزا دی جانی ہے، مثلا فرض کیجیے اتنے کوڑے مارنے، اس کو حد کہا جاتا ہے۔ اور جس گناہ کی کوئی حد، کوئی معین نہ ہو سزا، بلکہ جو قاضی ہوگا وہ خود طے کرے گا کہ کیا دینا، اس کو کہا جاتا ہے تعزیر۔ جو شخص آیا امام کی خدمت میں وہ حد والی گناہ کر کے آیا ہے، یہ حد جاری ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، چوری کا اقرار کرتا ہے۔ توجہ، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ آج کے زمانے میں جو ہے اسلام کی بربریت بھی کہتے ہیں، کیسا مسئلہ اس میں ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس لیے توضیح طلب ہے یہ، تاکہ بچے جانیں۔ یہ اور مذاہب ہیں، میں کل دین اور مذہب بتاؤں گا انشاءاللہ، دین اور مذہب میں فرق کیا ہوتا ہے تاکہ سمجھ لیں، اور جو مذاہب ہیں انہی نے بدنام کر دیا مذہب۔ اصل میں ہاتھ کاٹنے کو تصور نہیں ہے۔ نویں امام کے زمانے میں، بادشاہ کے زمانے میں آیا قصہ تو جھگڑا ہو گیا، جتنے بھی علماء بیٹھے ہوئے دربار میں، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، سب کے الگ ہے توجہ چاہوں، سب کے الگ ہے مسائل، کوئی طے نہیں ہو پا رہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں سے ہاتھ کاٹا جائے، کوئی کہہ رہا ہے یہاں سے ہاتھ کاٹا جائے، کوئی نہیں یہاں سے ہاتھ کاٹا جائے، ہاتھ ہی بلکہ ہاتھ یہاں سے لے کے ہے یا ہاتھ یہاں سے لے کے ہے یا ہاتھ یہاں سے لے کے ہے۔ بلایا گیا حل کرنے کے لیے نویں امام کو، نویں امام پہنچتے بتاتے ہیں نہیں تو قرآن نے کہا یہ سب کچھ نہیں ہاتھ کاٹنے کا، کیوں، کیسے؟ قرآن میں موجود ہے المساجد للہ، جتنے اعضائے سجدہ سب اللہ کے لیے، اعضائے سجدہ سارے سارے اللہ کے لیے، اس میں ہتھیلی بھی ہے، توجہ چاہو، اس میں ہتھیلی ہے، اس میں ہتھیلی ہے، لہذا اگر آپ یہاں کاٹتے ہیں تو جو اللہ کے لیے اس کو نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو نہیں کاٹ کر سارے کے سارے خاموش، جو اپنے اپنے ذہنوں سے مسائل بتا رہے ہیں، جب قرآن کی بات آئیں گے تب قرآن یاد کر لینا اور ہوتا ہے قرآن سمجھنا۔ المساجد للہ، سجدگاہیں اللہ کے لیے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ پھر کرنے صرف علامت چونکہ اس نے واقعی یہ گناہ کیا ہے، البتہ چوری کے ثبوت کے لیے کم سے کم 20 شرائطیں ہیں، جلدی سے میں یہی کہہ دوں تاکہ ذہن کریں۔ مثلاً اگر کوئی سامان آپ نے کھلا ہوا رکھا ہے، چاہے کتنا ہی ہو، اور کوئی چوری کر لے آتا ہے تو وہ اگر پکڑا بھی جائے گا تو یہ سزا نہیں ملے گی۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ حفاظت کرتے، آپ نے کھلا کیوں رکھا، آپ نے کھلا کیوں رکھا، جس نے چوری کی ہے وہ اس کی ضرورت نہ رہے گی، ورنہ اسی لیے معصوم نے کہا کہ اگر کوئی بھوکا رہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اس کا کھا لیا، اس کی ضرورت ثابت ہو جائے کہ یہاں کی ضرورت تھی اور اسے قوم نے نہیں دیا، کیوں اس عالم پہ آیا، چاہے کتنی ہی اس نے چرایا، وہ سزا اس کو نہیں ملے گی، وہ سزا اس کو قطعاً نہیں ملے گی۔ چوری کی ہے، حفاظت کی جگہ رکھی ہوئی تھی، اس کی ضرورت نہیں ہے، مگر اتنی ہے کہ معمولاً اس کو چاہے کوئی بات نہیں، ہر جگہ کے اعتبار سے اس کی حیثیت ہوتی ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تب بھی اس کی نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ۔ جب امام نے سے اس نے آ کے کہا کہ میں نے کہا آپ حد جائے، اس نے کہا نہیں کہ حد جائے، مجھے پاک کیجئے مولا، مجھے پاک کر دیجئے، جیسے ہی یہ کہا امام کو جاؤ شاید اتنی چوری نہ کی ہو جس پر حد جاری ہو، کہا مولا میں آپ ہی کا شاگرد ہوں، میں آپ کا شاگرد، کسی نے آپ کی شکایت نہیں کی تھی، اس کا امام اسے گرفتار کر کے لے کے گیا ہے، اس کا امام اسے گرفتار کر کے لے کہا مولا میں جانتا ہوں آپ کا شاگرد ہوں، شاید ویسے چوری نہ کی جیسے چوری کرنے کے نتیجے میں ایسا ہوتا، مولا میں آپ ہی جانتا ہوں۔ 4 مرتبہ امام نے اس کو چھوٹ دی، مگر چاروں مرتبہ اس نے قبول کر لیا۔ تو شرع کا مسئلہ ہے اقرار العقلاء علی نفسہ مقبول، اگر حالت عقل میں کوئی شخص اپنے لیے اقرار کرے، حالت عقل میں قبول کر لے تو اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس نے 4 مرتبہ قبول کیا، امام نے کہا لے جاؤ حد جاری کرو، پہلے دفعہ میں بائیں ہاتھ کی صرف ایک امام نے حج جاری کرنے کے لیے کہہ دیا تاکہ حج جاری ہو۔ میں بات عرفان کی پہچان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کچھ جائے تو آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں رہتا، ملے تو
یقیناً دروازے پر ڈالا رہے، انگلی کاٹ لی گئی، اس نے جو ہے اپنی انگلی اٹھائی، بازار کوفہ کی طرف چلا، خون جاری ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے لوگوں ٹھہرو، ٹھہر جاؤ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں رک جاؤ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بازار تھا، چوراہے پہ کھڑا ہو گیا، بلندی پہ آیا اور مولا کے فضائل بیان کرتے کرتے کہتا ہے میں اپنے اس آقا اور مولا کی کیا فضائل بیان کروں جس نے مجھے اسی دنیا میں گناہ کے دھبے سے پاک کیا۔ ایک جم غفیر، اور وہ تعریف کر رہا ہے، ایک آدمی سے راہ دے گیا، پیچھے دوڑ کر گیا مولا علی کے پاس، اور جانے کے بعد جا کے کہتا ہے آپ نے جس کو سزا دی ہے وہ آپ کی ثنا کر رہا ہے، آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ علی مسکرائے، اپنے بیٹے کو بلایا، یعنی دوسرے امام کو بلا کے کہتے ہیں ہاتھ امک یا حسن، حسن جاؤ اپنے چچا کو بلا لاؤ۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، حسن جاؤ چچا کو بلا لاؤ۔ رشتے میں کچھ نہیں تھا لیکن جب محبت پہ باقی رہ گیا تو رشتے میں جوڑ لیے، رشتے میں جوڑ لیا۔ عزیزو سلمان کو منا اہل بیت کہنا جب محبتوں میں کوئی باقی رہ جاتا ہے تو منا اہل بیت ہو جایا کرتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزو یہ ساری محبت کی علامتیں ہیں، جو ایسے محبت کرنے کی ان تمام محبتوں میں اگر دیکھنا چاہیں گے تو زینب سے زیادہ حسین کے چاہنے والے، جناب زینب سے زیادہ کوئی چاہنے والا نہیں۔ میں صرف آپ کو ذرا سا کتاب کربلا کے ایک ورق کو دکھاتا ہوں، آمادہ ہوں اور آج کے شب کے غم کے لیے آمادہ ہوں۔ عزیزو کتاب کربلا میں ایک ورق دکھائی دیتا ہے کہ امام کا ایک چاہنے والا شہید ہوتا ہے، بڑا محبت کرنے والا شہید ہوتا ہے، مسلم دنیا میں سے شہید ہوئے۔ امام نے اپنے زانوں کو ان کے سر کو رکھا، اپنے ہاتھوں سے اس کو عزت دی، اور گنج شہید میں پہنچانے کے بعد جب آج امام کو دیر کے بیٹھے ہیں تو نگاہ نے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے کمر میں تلوار رکھی ہوئی ہے اور تلوار زمین پر خط دیتی جا رہی ہے اور طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امام نے جیسے ہی دیکھا، ایک مرتبہ کہا بیٹا ایک بار ذرا دیکھو یہ جوان کون ہے، بیٹا ایک بار پڑھو تو دیکھو یہ بچہ کون ہے، بھیا عباس ذرا اٹھو تو دیکھو یہ کون بچہ ہے۔ ایک طرح سے جناب علی اکبر، دوسرے جناب عباس اٹھتے ہیں اور جا کر کے اس بچے کو لے کر کے آتے ہیں، بیٹا تم کون ہو، تم کون ہو؟ آقا ابھی آپ نے جس کا جنازہ اٹھایا ہے میں اس کا ابھی آپ نے جس کا جنازہ اٹھایا ہے اس کا کہاں جا رہے ہو؟ آپ کی جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کس نے تمہیں تیار کیا ہے؟ میری ماں نے مجھے تیار کیا ہے، میری ماں نے مجھے تیار کیا ہے۔ نہیں جاؤ جاؤ خیمے میں جاؤ اپنی ماں کے پاس، تمہارے لیے تمہاری ماں کے لیے مسلم دنیا اس جگہ غم بہت ہے، جاؤ۔ ابھی امام یہ جملہ پورا نہیں کر پائے تھے کہ خیمے سے آواز آئی ہاتھ جوڑے ہوئے آقا یہ آخری خدمت ہے، اسے بھی قبول فرما لیں، اسے بھی قبول فرما لیں۔ یعنی جو ابھی اپنے شوہر کا غم اٹھا چکی ہے وہ اپنے لال اس کا بیٹا اس کی زندگی ہے، اس کی بیٹا اس کی زندگی ہے، مگر کتنی محبت ہے کہ اپنے اس چھوٹے سے بچے کو بھی بھیج رہی ہے۔ آپ ذرا سے ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک عام خاتون ہوتے ہوئے اگر اپنے لال کو ایسے حسین پہ آمادہ کریں تو زینب جیسی چاہنے والی بہن، زینب جیسے چاہنے والی بہن نے اپنے لال کو کیسے تیار کیا ہوگا۔ عزیز و روایت بتاتی ہے کہ اور وہ محمد ماموں کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد چاہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں اجازت مل جائے، امام نے اجازت نہیں دی، امام اجازت نہیں دیتے ہیں، امام اجازت نہیں دیتے ہیں۔ مگر میں آپ کو بتاؤں عزیزو اس قدر امام جناب زینب کا احترام کرتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے روایت دیکھی ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ذرا سے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھا کہ زینب آ رہی ہیں، تو امام نے قرآن کو بند کر دیا، تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، قرآن کو بند کر دیا اور تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس قدر جو ہے امام
حسین تعلیم کرتے تھے جناب زینب کی، بالکل ویسے جیسے جناب رسالت مآب فاطمہ الزہرا کی تعلیم کرتے تھے، ویسے تعلیم کرتے تھے۔ کھڑے ہو گئے تعلیم کے لیے، اپنے عمل سے بتا رہے ہیں قرآن ہے، یہ زینب قرآن کا چلتا ہوا پارا ہے کے لیے تعلیم کر رہے ہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ جب جا کے بچوں نے ماں سے کہا کہ ماموں اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو ایک مرتبہ زینب بھائی کے پاس آ گئی۔ سوچے آپ جو زینب کا اتنا احترام کرتے ہیں امام جیسے ہی دیکھا کہ بہن آ رہی ہے سر کو جھکا لیا، اور سر کو جھکانے کے بعد پھر ایک مرتبہ سر کو کہا کہ بہن لگتا ہے کہ کچھ کہنے آپ آئی ہیں، بھیا آج آپ نے میری کوئی بات ٹالی نہیں ہے، بھیا آپ نے آج تک میری کوئی بات ٹالی نہیں ہے، آپ وعدہ کریں ٹالیں گے تو نہیں؟ بہن نہیں، آپ فرمائیں تو کہنا کیا چاہتی ہیں؟ بس یہی کہنے کے لیے آیا ہوں اور محمد کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیں۔ بھئی یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء نے سرکار وفا کو بلایا، بھیا عباس ان کو تیار کرو۔ خود سے جناب حضرت عباس نے ان دونوں سپاہیوں کو تیار کیا ہے، گھوڑے پہ بیٹھایا ہے، اور گھوڑے پہ بیٹھانے کے بعد میدان جنگ میں بھیجا ہے۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ دور سے سرکار وفا شاباش دے رہے تھے۔ ہاں جعفر تھے، بلکہ جب چلنے لگے ہیں تو جناب زینب نے ایک مرتبہ کہا تھا اور محمد دیکھو دنیا کو پتہ چل جائے کہ تم جعفر تیار کے پوتے ہو اور علی کرار کے تم نواسے ہو، دنیا کو پتہ چل جائے۔ اور ایک جملہ اور شہزادے نے کہا، میرے لال اگر بڑھتے ہوئے تم فرات کے قریب چلے گئے تو دیکھو پانی پینا نہیں، میرے لال اگر فرات کے قریب پہنچ گئے تو دیکھو تم پانی نہ پینا، ابھی علی اصغر پیاسا ہے، ابھی سکینہ پیاسی ہے۔ یہ ماں سمجھا رہی اپنے لال کو، دیکھو ایسا نہ کرنا، وہ جنگ کی ہے، یادگار جنگ کی ہے، مگر کتنی دیر تک پیاسے لڑتے۔ ایک مرتبہ آواز دی، ماموں ہماری خبر دیجئے، سرکار وفا اور امام حسین چلتے ہیں، دونوں ایک ایک جنازے کو لے کر کے آئے ہیں۔ توجہ چاہوں گا دیکھو، جنازے کو لے کر کے آئے رکھا، اور جناب فضہ نے جب دیکھا ہے ایک مرتبہ آگے کہا، زینب آئیے، شہزادی آئیے، آپ کے دونوں جوان آئے ہیں، آپ کے دونوں لال آ گئے ہیں۔ جیسی جملہ سنا ایک مرتبہ کہا، نہیں میں نے آنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا نا، کیوں واپس آئے ہیں؟ سر جھکا دیا، کہا چل کے دیکھ تو لیجئے نا۔ ارے ایک مرتبہ ماں آئی، دیکھا دو جنازے رکھے ہوئے ہیں، روایت کے الفاظ میں دونوں جنازوں کے بیچ میں بیٹھ گئی، شکر خدا کیا، پروردگارا تیرے دین کی بقا کے لیے، فرزند رسول کے لیے ہم نے اپنے لال دے دیے، معبود اسے قبول کر لینا۔ بس دو تین جملے سنیے گا دیکھو، میں نے پھر اس کے بعد جناب زینب کو روتے نہیں دیکھا۔ خدا کی قسم کسی ماں کے دو لال اس کی آنکھوں کے سامنے جنازے ہو، جب کسی بچے کو دیکھے گی نا اپنے لال یاد آ جائیں گے، ماتم کرنا شروع کر دیں گے۔ مگر خدا کی قسم زینب کا کلیجہ تھا جو اپنے لال کو یاد نہیں کیا ہے۔ اگر یاد دلاؤں، جب قید خانے میں کٹے ہوئے سر بھی آنے لگے ہیں نا، جو چھوٹے چھوٹے سر آئے ہیں، ماں نے یاد نہیں دلایا، لوگوں نے پوچھا بھی کہ کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ یہ زینب کا کلیجہ تھا، کہا ماں زندہ ہے، مگر پہلے حسین کا غم منایا جائے گا۔ عزیزوں بہت برداشت کیا، حتیٰ کہ جب مدینے بھی پہنچی ہے نا، نانا رسول کے روزے پہ گئی ہیں، اپنا بازو کھولا ہے، اپنے بچوں کا غم نہیں بتایا، نانا حسین کی سنانی لے کر کے آئے ہو، مگر کہا ماں کا دل بھر آیا۔ ارے جب گھر پہنچی اور اس کمرے میں گئی جہاں دونوں لال کے بستر تھے، خالی بستر دیکھا، ماں کا دل بھر آیا، میرے لال عبداللہ، میں تمہارے دونوں
سيعلم الذين